بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم. محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على الأمم. ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسم قائد الانبیاء محبوب کبریاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے دربار بہربار میں ہدیہ و درود السلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل و توفیق سے آج خطبہ جمعہ المبارک میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے دارو ہے ضعیفوں کا لا غالب الا ہو. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ اسلام کو غلبہ عطا فرمائے اور رب ذوالجلال مسلمانوں کو عروج عطا فرمائے. خالق کائنات جل جلالہ نے اسلام کو تمام ادیان پر کئی وجوہ سے عظمت عطا فرمائی ہے. یہ آخری اور جامع دین ہے. پہلے ادیان میں جزوی طور پر جو خوبیاں رکھی گئی تھیں خالق کائنات نے اجتماعی طور پر اس دین میں جمع کی ہیں اور اس امت کو امتوں کا سردار بنایا ہے. اسلام کو رب ذوالجلال نے دین کے طور پر تمام لوگوں کے لیے پسند کیا ہے اور اس کی جامع تعلیمات قیامت تک کے لیے ہر صبح نو کو روشنی
عطا کرنے والی ہے اور ہر زمانے کے اندھیروں کا مقابلہ کرنے والی. آج دنیا میں اسلام کے نام لیوا مسلم امہ مختلف قسم کی پریشانیوں کا شکار ہے اور مسلمانوں کے خلاف جو باطل ملتیں ہیں وہ متحد ہو چکی ہیں اور امت مسلمہ کے خلاف حسد، بغض اور ظلم و ستم کے سلسلے جاری ہیں. آپ کو یہ گزشتہ چند سال جس طرح سے اسلام دشمنوں کی کارروائیوں کا جو منظر ہے وہ آپ کے سامنے ہے. یہ طے شدہ بات ہے، قرآن مجید برہان رشید میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ یہود و نصارہ کبھی مسلم امہ کی خیر خواہ نہیں ہو سکتے. ان کی طرف سے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاذ اللہ خاکے بنائے گئے، پھر ان خاکوں کے مقابلے کروائے گئے. شراب خانے کو کعبے کے ماڈل کے طور پر متعارف کروایا گیا. قرآن مجید برہان رشید کی متعدد بار توہین کی گئی. کیوبا میں امریکی فوجیوں نے ٹائلٹ میں قرآن مجید کی توہین کی. افغانستان میں امریکی فوجیوں نے قرآن مجید کی توہین کی. پھر ٹیری جونز جیسے ملعون لوگوں نے قرآن مجید برہان رشید کو جلانے کی مذموم جسارت کی اور ایک بار نہیں کئی بار علل اعلان قرآن مجید برہان رشید کو معاذ اللہ جلایا گیا. اور اب تک امریکہ کی نگرانی میں تقریباً قرآن مجید کے 600 نسخے جلائے جا چکے ہیں. اور پھر قرآن برننگ ڈے منایا جانے لگا. قرآن مجید کو جلانے کا تہوار انہوں نے منانا شروع کر دیا. قرآن مجید برہان رشید کی اتنی توہین کہ قرآن مجید پر معاذ اللہ خنزیر کے ٹکڑے رکھ کے پھر قرآن مجید کو دنیا کے سامنے علل اعلان آگ لگانے کے مناظر آپ نیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں. یہ سارے سلسلے باطل کے مسلمانوں کو ہراساں کرنے کے لیے، اسلام کو مغلوب کرنے کے لیے، مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے یہ کیے جا رہے ہیں. اور پھر یہ چند دن پہلے امریکی زیر تربیت فوجیوں کو جو نصاب پڑھایا جاتا ہے اس نصاب میں تقریباً 1600 صفحات اسلام دشمنی کے مضامین ہیں جو ان ایف بی آئی کے جوانوں کو تربیت دی جاتی ہے اور دا جائنٹ فورسز کالج کے اندر اور باقی جو فوجی اکیڈمی ہیں ان کے اندر وہ نصاب تقریباً 8 سالوں سے پڑھایا جا رہا ہے، جس کے اندر جنرل میتھیو کی طرف سے یہ بھی لکھا گیا ہے کہ مکہ شریف اور مدینہ شریف پر معاذ اللہ ایٹمی حملہ کیا جا سکتا ہے. اس طرح عالم کفر مسلم امہ کے خلاف
زہر اگل رہا اور مسلمانوں کو معاذ اللہ حرف غلط کی طرح مٹا دینا چاہتے ہیں. یہ ہماری صداقت ہے جس کے بلبوتے ہم اب تک قائم ہیں. لیکن مسلم امہ کی جو قیادت ہے، جن کو ہم اسلامی ممالک کی حکمران کہتے ہیں، ان کی کوتاہیوں، ان کی کمزوریوں کی وجہ سے آج دین اسلام پہ پے در پے اتنے حملے ہو رہے ہیں. اور مسلم حکمرانوں کی طرف سے اس کے جواب میں کوئی پلاننگ یا کوئی سزائے احتجاج سننے کو نہیں ملتی. جس زمین پہ قرآن مجید نازل ہوا، اس زمین کے حکمرانوں نے اور اس کے بعد مسلم امہ کے دیگر حکمرانوں نے قرآن مجید برہان رشید کی اس مبینہ توہین پر امریکی سفیروں کو اپنے ملک سے نہیں نکالا، امریکہ سے اس سلسلہ میں جواب طلبی نہیں کی. اور ٹیری جونز جو کروڑوں مسلمانوں پر ظلم کرنے والا، ان پڑھ سے ان پڑھ مسلمان بھی قرآن مجید برہان رشید کو چومتا ہے، آنکھوں سے لگاتا ہے، اونچی جگہ رکھتا ہے. جس میز پہ قرآن رکھا جائے اس میز کا بھی احترام کرتا. تو آج آزادی صحافت اور اظہار رائے کی آزادی کے نعرے لگانے والے اور رائے عامہ کے ادب و احترام کے درس دینے والے، کیا ان کو یہ ظلم نظر نہیں آتا کہ 1.56 کروڑ انسانوں کے سینے چھلنی ہو رہے ہیں، کہ جن کی مقدس کتاب کو اور جن کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین آمیز خاکے بنا کے اور مقدس کتاب کی توہین کر کے اتنے لوگوں کے دل زخمی کیے جا رہے ہیں. اگر وہ ہمارے قانون اور قرآن و سنت کے احکامات کو نہیں مانتے تو اپنی طرف سے جو ضابطے بنا رکھے ہیں ان کے پیش نظر بھی اگر وہ انصاف کرتے تو یقیناً ٹیری جونز اور اس کا طبقہ آج تک ایسے بدبخت پادری کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا جاتا اور اس کے واجب القتل ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اور مسلم امہ اپنے فتوے کے مطابق اس کا سر اتارتی. تو اس سے پتہ چلتا کہ حقوق کا تحفظ اور حقوق کی نگہبانی کی جا رہی ہے. لیکن مغرب مسلسل مسلم امہ کے خلاف ظلم و ستم روا رکھے ہوئے، ان کے معاذ اللہ کسی ایک کتے کا حق وہ بڑی حیثیت رکھتا، اور مسلمان جو کروڑوں دل ان کے اندر یہ خلش ہے، جل رہے ہیں، یہ تپش انہیں محسوس نہیں ہوتی. اور پھر ملک پاکستان جو نظریاتی سلطنت ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر جس ملک کو بنایا گیا، اس کو پے در پے امریکہ کی طرف سے اپنی قانونی قرار دیا جا رہا. اور یہاں تک کہ گزشتہ سال 26 نومبر کو سلالہ چیک پوسٹ پر نیٹو فورسز کے حملے کے نتیجے میں 24 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا، اور یہ امریکہ کا پاکستان کو معاذ اللہ ریمنڈ ڈیوس کی رہائی کے بعد فوراً موت کا ایک تحفہ تھا، جو اس کے حکمرانوں کو اور عوام کو یہ یقین دلانے کے لیے تھا کہ ہم جو چاہے کر سکتے ہیں،
اور تمہاری کسی بات کی طرف توجہ نہیں دی جائے۔ 2011 26 نومبر کو 40 فوجی جوان فضائی حملے کے نتیجے میں شہید ہو گئے، اور یہ وہ وقت تھا جب عافیہ صدیقی کو امریکی عدالت کی طرف سے 85 سال کی سزا سنائی جا چکی تھی۔ ریمنڈ ڈیوس کو رہا کروایا جا چکا تھا، اور امریکی کروسیٹ تقریباً 35,000 پاکستانیوں کا لہو پی چکا تھا۔ اس کے باوجود پاکستان کے حکمران امریکہ کے ساتھ کھل کر اور دو ٹوک انداز میں بات کرنے سے آج تک کترا رہے، اور وقتی طور پر جو نیٹو سپلائی بند کی گئی تھی اس کو کھولنے کے لیے مختلف قسم کے بہانے تلاش کیے جا رہے ہیں۔ مسلم امہ اپنے قدموں پہ کھڑی ہو جا رہا ہے، صرف پاکستان جو نظریاتی سلطنت ہے وہ امریکہ کی مدد کے انتظار کے بغیر اپنے وسائل کو آزاد کروائے اور امریکہ کو واضح کرے کہ پاکستان آزاد ملک ہے، یہ امریکہ کی کالونی نہیں ہے، ہم اپنے ملک سے کسی کو رستہ نہیں بنانے دیں گے۔ اور پھر بالخصوص افغانستان میں جو موت کا بازار امریکہ نے گرم کر رکھا، اور وزیرستان میں جو ڈرون حملے ہو رہے ہیں، ہم اپنی سرزمین اس کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے، اور نیٹو سپلائی کسی قیمت میں بحال نہیں ہونے دیں گے۔ اگر ہمارے حکمران اپنے قدموں پہ وزن ڈالیں اور جرأت سے بات کریں تو آج بھی فضا بدل سکتی ہے، ماحول بدل سکتا ہے۔ جب سے منہاس ایئر بیس بند ہوئی، جو کرغزستان کی امریکہ کی سب سے بڑی سپلائی لائن تھی، اس کے بعد اب امریکہ کی سب سے بڑی سپلائی لائن جو ہے وہ پاکستان کے رستوں سے گزرتی ہے، اور پاکستان ایک خود مختار ملک ہے۔ پاکستان امریکہ کی کالونی نہیں، پاکستان امریکہ کے زیر اثر نہیں، یہ ہماری مرضی ہے ہم کسی کو گزرنے دیں یا نہ گزرنے دیں۔ اور اس وقت کے جو جمہوری ضابطے ہیں، اقوام متحدہ کے جو قوانین ہیں، ان کے پیش نظر ہر ملک اس بات میں آزاد ہے کہ وہ کسی کو رستہ دے یا رستہ نہ دے۔ تو ہمارے ملک نے، ہمارے ملک کے حکمرانوں نے ایسا معذرت خواہانہ رویہ اپنا رکھا، اور اندرون خانہ نیٹو سپلائی کو بحال کرنے کا معاہدہ اور جزوی طور پر نیٹو سپلائی کی بحالی، یہ سارے دھندے کیے جا چکے ہیں۔ اور پھر پاکستان کے فوجی جوانوں کے خون کا ریٹ ڈالروں سے لگوایا جا رہا کہ ایک کنٹینر گزرے گا تو ہم $5,000 لیں گے، 2 گزریں گے تو ہم $10,000 لیں گے۔ یعنی ان حکمرانوں کو معلوم نہیں کہ ایک مسلمان کا خون کعبۃ اللہ سے بھی مقدس ہے، اور پھر جو جوان ملک کی حفاظت کرتے ہیں، سیکورٹی فورسز کے لوگ، ان کی کتنی بڑی شان ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو فواکے ناکا کے برابر، یعنی ایک مرتبہ اونٹنی کا دودھ نکالے اور دوسری مرتبہ پستانوں میں دودھ بھرنے تک جتنا وقت، تھوڑا سا وقت ہے، اور اتنا وقت بھی جو کسی اسلامی ملک کی سرحد پہ پہرا دیتا ہے، اس کا وہ لمحہ سال کی بندگی سے بڑا مقام رکھتا ہے۔ اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا گیا، ایک شخص نے کہا علمنی عملا انال بھی ثواب المجاہدین فی سبیل اللہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے ایسا کوئی عمل بتائیں، کوئی وظیفہ ایسا بتائیں کہ جس وظیفے
کو کر کے میں مجاہد فی سبیل اللہ کا ثواب حاصل کر لوں، جہاد کیے بغیر مجھے مجاہد والا ثواب مل جائے۔ آپ مجھے کوئی ایسا چلہ بتائیں، کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسے نفل آپ مجھے ارشاد فرمائیں۔ تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ابن کثیر میں حدیث شریف ہے، سائل پہ سوال کر دیا، فرمایا تم مجھے اس بات کا جواب دو، اتستطیع ان تصوم فلا تفطر وتصلی فلا تفطر، کیا تم ایسا روزہ رکھ سکتے ہو کہ روزہ رکھو اور اس کی افطار نہ ہو؟ یعنی ایک دن گزر جائے، 2 دن گزر جائے، مہینہ گزر جائے، سال گزر جائے، روح نکلے تو روزہ پورا ہو، کہ ایسا روزہ تم رکھ سکتے ہو؟ تو وہ صحابی کہنے لگے انا اضعف من ذالک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اس سے بہت کمزور ہوں، ایسا روزہ میں نہیں رکھ سکتا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر ایسی نماز پڑھ سکتے ہو کہ آج نیت کرو اور پھر زندگی بھر اس کا سلام نہ پھیرو۔ تو وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ایسی نماز نہیں پڑھ سکتا، اتنی لمبی نماز، کھانا پینا بھی ہے، زندگی کی حاجتیں بھی ہیں، میں کیسے اتنی لمبی نماز پڑھ سکتا ہوں؟ تو ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا لو استطعت ذلک ما بلغت ثواب المجاہدین فی سبیل اللہ، اگر تم ایسی نماز پڑھ سکتے ہوتے، ایسا روزہ رکھ سکتے ہوتے، ایسا روزہ رکھ کے ایسی نماز پڑھ کے بھی تمہیں وہ ثواب نہ ملتا جو رب کے رستے میں مجاہد کو ثواب ملتا ہے۔ اس واسطے جو جوان اس نظراتی سلطنت کی سرحدوں پر حفاظت کر رہے ہیں، پہرا دے رہے ہیں، ان کا اتنا بڑا مقام ہے اور ایک ایک کی جان بڑی قیمتی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے درخواست کی کہ اگر آپ بحری جنگ کی اجازت دے دیں تو اسلام کی حدیں بڑی وسیع ہو سکتی ہیں اور ہم دور جا کے قبرص کو فتح کر لیں گے، فلاں فلاں ملک ہمارے حکم کے نیچے آ جائے گا، ہم یہ سارا کام آسانی سے کر لیں گے۔ اس پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا صالح اور دور اندیش حکمراں کہ جنہوں نے جہاد سے کہاں تک اسلام کی سرحدیں پہنچائیں، حرب و ضرب کے ماہر اس حاکم نے کہا کہ ٹھیک ہے فتوحات تو بڑی ہوں گی، فوائد بڑے حاصل ہوں گے، مگر میں پہلے سمندر کا سروے کرواؤں گا، اس کے بعد میں بحری جنگ کی اجازت دوں گا۔ آپ نے سروے کروایا تو رپورٹ یہ ملی کہ یہ سمندر اتنا بڑا سمندر ہے کہ جب اس کی موجیں طغیانی پہ ہوتی ہیں تو خطرہ ہے کشتیاں الٹ جانا، اور جب موجیں طغیانی پہ نہ ہو، اس میں ٹھہراؤ ہو، تو اس کا ایسا روب طاری ہو جاتا ہے بندے پر، ہو سکتا ہے کہ وہ دماغ، اس کی عقل زائل ہو جائے، مروب ہو جائے اس کی وسعتوں کو دیکھ کر۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ لفظ بولے جو ذہبی نے سیر اعلام نبلاء میں لکھے ہیں، فرمایا میرے نزدیک ایک جوان کی قیمت قبرص کی پوری سلطنت سے زیادہ۔ اس واسطے جب تک مزید ہم حالات کو کنٹرول نہیں کر لیتے اور بحری عسکری قوت مزید ڈیولپ نہیں ہو جاتی، اس وقت تک میں جہاد، جنگی بحری جہاد کی اجازت نہیں دوں گا۔ اور اپنی زندگی میں پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت نہیں دی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اور پھر مزید جنگی صلاحیت بڑھ چکی تھی اور تب جا کے بحری جہاد شروع ہوا۔ یعنی وہاں امیر المومنین کے نزدیک ایک فوجی کی جان پوری سلطنت سے زیادہ اہم ہے، اور یہاں کتنے وزیرستان میں، کتنے سوات میں، کتنے روزانہ سیکورٹی فورسز کے نوجوان ان کو شہید کر دیا جاتا ہے، اور حکمران جو ہے وہ نشہ اقتدار میں مست ہے اور انہیں یہ معلوم نہیں کہ ایک مومن کی جان کتنی قیمتی ہے۔ ادھر امریکہ نے بلا وجہ علل اعلان جارحیت کرتے ہوئے 30,000 سے زائد پاکستانی ہڑپ کیے، اور پھر ان فوجی نوجوانوں پر کئی بار حملے کیے اور اس کو دوستانہ فائرنگ قرار دے دیا گیا،
اور یہ سلالہ چیک پوسٹ پر جو 26 جوان شہید 24 شہید ہوئے، ان کی شہادت پر امریکہ نے کسی طرح کی کوئی معذرت نہیں کی، کوئی معافی نہیں مانگی، الٹا ہمارے حکمرانوں کے اندر یہ شوق ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح ان کے قدموں کو ہاتھ لگا کے ان سے کوئی جملہ کہلوائیں کہ انہوں نے معذرت کر لی ہے، انہوں نے یہ کر لیا ہے، اور یہ بےتاب ہے اپنی وہ سپلائی، نیٹو سپلائی کو بحال کرنے کے لیے، جو کہ بڑا ہی شرمناک کردار ہے، جس کی وجہ سے امت مسلمہ کی غیرت اور عظمت داؤ پہ لگی ہوئی ہے۔ ہمارا تو یہ خیال ہے، اگلے دن عظمت اسلام غلبہ اسلام سیمینار میں بھی ہم نے اس چیز کو اجاگر کیا کہ اگر امریکہ باقاعدہ معافی مانگ لے، اگرچہ وہ یہ بھی کہے کہ میں ڈرون حملے بند کرتا ہوں، ڈرون حملے بند کرنا اور کروانا یہ ایک فریضہ ہے ہمارے لیے، ہمارے حکمرانوں کے لیے، اور اس کی وہ کھلی جارحیت ہے جو وہ مسلم امہ کا خون بہا رہا ہے، لیکن ڈرون حملے بند کر کے معافی مانگ کے بھی اگر وہ نیٹو سپلائی بحال کروانا چاہے تو ہمارے حکمرانوں کو پھر بھی نیٹو سپلائی بحال نہیں کرنی چاہیے، یعنی ڈرون حملے بند رہے، جرم انہوں نے کیا وہ معافی مانگے، لیکن یہ ہمارے اپنے وسائل ہیں، ہماری اپنی سرزمین ہے، اور اس کو ڈالروں کے عوض اپنی غیرت کا سودا نہیں کیا جا سکتا۔ آج ایسے میں ہمارے حکمرانوں کی صورتحال اس انسان جیسی بن چکی ہے جو ایک نحیف اور لاغر سا ہو اور سڑک پہ جا رہا ہو اور اسے کوئی ہٹا کٹا بدماش تھپڑ رسید کر دے اور یہ زمین پہ گر پڑے، اور زمین سے اٹھ کے کپڑے جھاڑتے ہوئے دیکھ کے کہ لوگوں نے مجھے دیکھا ہے کہ مجھے تھپڑ لگا ہے، میں گر پڑا ہوں، تو اس بدماش کو یہ پوچھے کیا تم نے سنجیدگی میں مجھے تھپڑ مارا ہے یا مذاق میں مارا ہے؟ تو اس کا یہ خیال ہے کہ وہ بدماش کہہ دے گا کہ بس میں نے مذاق کیا تھا، تو میں کہوں گا چلو کوئی بات نہیں، مذاق کیا ہے تو چلو ٹھیک ہے میں چھوڑ دیتا ہوں، لیکن جب اس نے پوچھا کہ سنجیدگی میں مارا ہے یا مذاق میں مارا ہے تو اس نے اکڑ کے کہا میں نے سنجیدگی میں مارا، میں نے جان بوجھ کے مارا ہے، میں نے مذاق میں نہیں مارا۔ تو ہمارے حکمرانوں کی حالت اس نحیف شخص جیسی ہے جو اٹھ کے کہنے لگا چلو تم نے سنجیدگی میں مارا ہے تو کوئی بات نہیں، ورنہ میں ایسا مذاق برداشت نہیں کرتا۔ یعنی یہ صورتحال ہمارے حکمرانوں کی ہو چکی ہے، جو ایٹمی پاور، جن کے پاس اتنی بڑی باصلاحیت فوج ہے، جن کے ملک میں اتنے وسائل ہیں، صرف ان کی بدعمالیاں، ان کے کرتوت اور ان کی کرپشن، اس کی بنیاد پر پورا ملک ان کی وجہ سے عذاب برداشت کر رہا، اور پوری قوم پر یہ مسلط لوگ مختلف قسم کی نحوستوں کے باعث بن چکے۔ اب اتنے ظلم و ستم کے باوجود آج تک امریکہ نے معافی نہیں مانگی، مسلسل ان کی طرف سے ظلم و ستم کا سلسلہ جاری ہے، اور امریکی ایجنسیوں کی جیلوں میں کتنے ہمارے لوگ موجود ہیں اور کتنے افراد لاپتہ ہیں کہ جن کے بارے میں کوئی خبر نہیں۔ ملک ہمارا ہے، وہ جہاں چاہتے ہیں جو آپریشن کرنا چاہتے ہیں کر لیتے ہیں، اپنی ہر خواہش کو پورا کر رہے ہیں، اور ہمارے ملک صرف ان سے اپنی اقتدار کی طول کی مہلت لینے کے لیے ان کی کسی بات پر ان کو روکتے نہیں۔ یہ سلسلہ ملک و ملت کے لیے بڑا خطرناک۔ آج وہ جو بات امریکہ نے کل کرنی ہوتی ہے ہمارے حکمران پہلے کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کے لیے فضا ہموار کرتے ہیں کہ اگر ہم نے سپلائی لائن نہ کھولی تو ہم پہ اقتصادی پابندیاں لگ جائیں، ہم 48 ممالک کو ناراض کیسے کر سکتے ہیں، ہمارے لیے جینا مشکل ہو جائے گا۔ تو ان کے پاس کیا ضمانت ہے کہ اگر نیٹو سپلائی بحال کر دیں تو پھر بھی امریکہ ان کو جینے دے گا؟ پھر وہ کوئی گارنٹی دے دے گا کہ میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں؟ اس کے جو برے عزائم ہیں وہ تو اس کے ہیں ہی۔ ہم نے بچنا ہے تو اللہ کے مطیع بندے بن کے بچنا، اللہ کی وفاداری سے بچنا، کہ ہم اس کے غدار نہ بنیں،
ہم اس کے ساتھ اپنا معاملہ تو صحیح رکھیں، ہم رب ذوالجلال کے احکام کے باغی تو نہ بنے۔ یہ ظالم جو ظلم عزائم رکھتا ہے وہ اس کی طرف بڑھنے والا، ہمیں ہمارا رب بچانے والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت بچانے والی ہے۔ جو آزمائش ابتلا جاری ہے اور آنے والا ہے، اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، لیکن یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم لیٹ جائیں تو امریکہ معاف کر دے گا۔ ہرگز ہمارے حکمرانوں کی یہ طوطا چشمی ہے، اور ہرگز ہمارے حکمرانوں کی یہ خام خیالی ہے کسی آنے والے طوفان کا ڈراوا دے کر۔ نہ خدا نے مجھے ساحل پہ ڈبونا چاہا کہ آگے چونکہ جا کے ڈوب جانا ہے تو ابھی ہم ڈوب جائیں، اس طرح کی یہ پالیسی، اور یہ یقیناً ان زرد افکار کی وجہ سے ہے جو مسلط طبقے کی اذہان میں موجود ہے۔ علامہ اقبال نے آج سے کئی سال پہلے یہ کہا تھا، سینے میں رہے راز ملوکانہ تو بہتر کرتے نہیں محکوم کو تیغوں سے کبھی زیر، تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم جدھر چاہے اسے پھیر، تاثیر میں اکسیر سے بڑھ کے ہے یہ تیزاب، سونے کا حمالہ ہو تو مٹی کا ہے ایک ڈھیر۔ یہ شروع سے طریقہ ہے محکوم کی سوچ بدلنے کا، اس کی نظام تعلیم کے ذریعے سے اس کی افکار کو بدلنے کا، جو کئی سالوں سے بدلا جا رہا ہے۔ اب جتنے بھی یہ لوگ کرسیوں پہ مسلط ہیں، ان کے ذہنوں میں جو سوچ ہے وہ سوچ انگریزی ہے، وہ سوچ مغربی ہے، وہ سوچ صہیونی ہے۔ اس سوچ پر غیروں نے پہلے کام کیا، جس کی وجہ سے اب ان کو ظلم ہی محسوس نہیں ہوتا، اپنے حقوق کے لحاظ سے بہت محسوس ہوتا ہے، لیکن رعایا اور عوام کے حقوق کے لحاظ سے ان کو ظلم ہی محسوس نہیں ہوتا۔ ہزاروں مسلمانوں کے خون پر انہیں احتجاج کرنے کے لیے کوئی لفظ ہی نہیں ملتا، اس واسطے کہ یہ اندر سے بیمار ہے، یہ مریض لوگ ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ سوچا کہ تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم جدھر چاہے اسے پھیر، کہ ویسے ہتھوڑے مار کے ان کو پھیرنے کی کیا ضرورت ہے، ان کو تعلیم ایسی دی جائے کہ جو ایسا تیزاب ہو کہ جس تیزاب میں ان کی خودی جب بھگوئی جائے تو نرم ہو جائے۔ اب اس کے بعد ہاتھ سے جدھر چاہو ادھر موڑ لو، ان سے وہ بیان دلواؤ جو چاہتے ہو، ان کی وہ سوچ بناؤ جو تمہیں فائدہ دیتی ہے۔ تو یہ مغرب نے آج سے کئی سال پہلے کام شروع کیا۔ لارڈ میکالے کا نظام تعلیم ہمارے ملک کو دیمک کی طرح چاٹ چکا ہے، اور لارڈ میکالے کا دیا ہوا نظام تعلیم جو ہماری یونیورسٹیوں میں بھی رائج ہے، اور بالخصوص بیرون ملک جو ہمارے لوگ پڑھنے جاتے ہیں، الا ماشاء اللہ جس طرح کے مریض بن جاتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج اتنا ظلم و ستم ہے اور کوئی صدائے احتجاج نہیں ہے، اور حکمرانوں کو یہ خبر نہیں کہ ہم کس ملک کے حکمران ہیں، کس غیرت مند قوم کے ہم نمائندہ ہیں، اور کس امت کے ہم فرد ہیں، اور کس دین کے ہم وارث ہیں۔ یعنی انہیں اگر دیکھا جائے جب یہ دوسرے ادیان کے لوگوں سے ملتے ہیں تو ہمیں شرمندگی ہوتی ہے کہ دنیا کیا کہے گی کہ یہ اسلام کے نمائندہ، ہمارے حکمران سکھوں سے مل رہے ہوں تو ہمیں شرم آتی ہے کہ سکھ نے اپنے مذہب کا جو شعار ہے وہ رکھا ہے، اور مسلمان اپنے شعار سے خالی نظر آتا۔ یہود و نصارہ سے یہ مل رہے ہوں تو ہمیں شرم آتی ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ کس ملت کے یہ حکمران ہیں اور کس چیز کی یہ نمائندگی کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس حد تک فریب خوردہ، اس حد تک ذہنی غلام، اور اس حد تک ان کی مغلوبیت ہے، اور پھر مختلف ترجمانی کی عہدوں کے لیے ایسی خواتین کا انتخاب کہ جو غیرت ملی پر ایک بہت بڑی ضرب ہے، جنہیں صرف اخبارات میں روزانہ کی ایک نئی تصویر اور نمائش کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور دوسرے ممالک کے سفراء جو ان سے خرمستیاں کرتے ہیں اور بدتمیزیاں کرتے ہیں، وہ ایک علیحدہ امت مسلمہ کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ جب اس طرح کی قیادت ہو، اس طرح کے لوگ مسلط ہو جائیں تو پھر ملت غیرت ملی کی
کا دفاع کیسے ہو سکتا؟ اب دیکھو زرداری کی حیثیت اور اس کے اندر جو ہے وہ تو سب لوگ پہلے ہی جانتے ہیں کہ اس کا ماضی کیا، اس کا پس منظر کیا، وہ کس دروازے سے آیا، مگر افسوس ہے اس شخص پر جو سید بھی کہلا اور گیلانی بھی کہلا اور اس کے باوجود اس کے اندر غیرت ملی مر چکی ہو اور وہ یہ جانتا نہ ہو کہ میرا کس عظیم نسب سے تعلق ہے اور میرا کس درگاہ سے تعلق ہے اور میرا کس قوم سے تعلق ہے۔ اقبال کہتے ہیں تاثیر میں اکسیر سے بڑھ کے ہے یہ تیزاب، سونے کا حوالہ ہو تو مٹی کا ایک ڈھیر۔ کہ یہ جو مغربی نظام تعلیم ہے یہ ایسا تیزاب ہے کہ اس میں تیزابیت اتنی تیز ہے کہ سونے کے حمالے پر یہ تیزاب ڈالا جائے تو مٹی کا ڈھیر بن جاتا۔ اب سونے کا حمالہ پہاڑ کتنا بڑا ہو، یہ سیادت، یہ گیلانی ہونا پاکستانی اور یہ ساری عظمتوں کے حوالے یہ سونا اور سونے کا حمالہ ہے، اور کرتوت اور زبان اور افکار اور نظریات اور چال چلن یہ وہ مٹی کا ایک ڈھیر ہے، سونا ڈھیر بن گیا اور اس کے اندر وہ دم خم نہیں کہ جس کی بنیاد پر ملت کی نگہبانی کی جا سکے۔ اور یہ کوئی ایک طبقہ نہیں، برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی ہے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہو انجام گلستان کیا ہوگا؟ کیا دوسرے جو باری کا انتظار کر رہے ہیں ان میں اس پر آپ کوئی خیر کی امید رکھ سکتے؟ جنہوں نے قادیانیوں کو اپنا بھائی کہا ہو وہ کس منہ سے پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا سکتے ہیں؟ جو خود امریکہ کی لومڑی کا کردار اپنے عہد حکومت میں کرتے رہے ہو، کیا آج وہ اگلے دور کے لیے کوئی جرت مندانہ کردار ادا کر سکتے ہیں؟ اور نئے آنے والے کھلاڑی جو خود قادیانیت کی حمایت میں اپنے بیان دے چکے ہوں، ان کے پاس نیا نظام کائنات، نیا نظام حکومت، کوئی فلسفہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ سب اپنی اپنی باری کا امریکہ سے انتظار کر کے اپنی نوکری پکی کرتے ہیں اور اس کے کہنے پر مختلف بیان داغتے رہتے ہیں اور پھر پاکستان کو لوٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس واسطے منبر و محراب کی صدا جو اس بنیاد پر ہمارا ایک فریضہ ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ معاشر کے دن اس شخص پر کتاب ہوگا، اسے گونگا شیطان کہا جائے گا کہ جس کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہو مگر وہ غلطی کو غلطی نہ کہے، وہ جھوٹ کو جھوٹ نہ کہے، وہ حق کو حق نہ کہے۔ اس بنیاد پر اس فریضے کی ادائیگی ضروری ہے، اذان پڑھنا ضروری ہے۔ نمازی 10 آئیں 10,000 آئیں، اذان دینے والے مؤذن کا فریضہ تو پورا ہو جائے گا۔ اس واسطے راست فکر، راست سوچ کو آج اس وقت ہائی لائٹ کرنا ضروری ہے اور ہمیں پھر بھی کوئی نا امیدی نہیں، کسی طرح کی مایوسی نہیں۔ میں مطمئن ہوں اگرچہ خراب ہے ماحول کہ خزاں کے بعد کا موسم بہار ہوتا ہے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ فرماتا اللہ وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا اور دین حق کے ساتھ بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اس دین کو ہر دین پہ غالب کر دے، ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرک ناپسند کرے، ان کو اچھا نہ لگے۔ اس واسطے نشأت ثانیہ، غلبہ اسلام پھر ہونا یہ ایک حقیقت ہے اور ہو کے رہے گا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ہمارا اس میں حصہ کتنا ہوگا یا ہمیں وہ دن دیکھنے کو ملے گا یا نہیں، لیکن میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ ایک دن یہ بھی آئے گا کہ پتھر درخت سارے مسلم امہ کے جاسوسی سپاہی بن جائیں گے اور پہاڑ یہ کہے گا، پتھر درخت بولیں گے تال یا مسلم، مسلمان یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، اس کو آ کے قتل کر دے۔ اس طرح یہ ساری چیزیں اسلام مسلمان کے ساتھ معاون تب بنے جب مسلمان اندر سے خود سیدھا ہو جائے، اندر سے خود ستھرا ہو، اندر سے خود اس کے عزائم ٹھیک ہوں۔ اب ایک طبقہ ہے وہ جہاد کا نام گالی سمجھتا ہے اور دوسرا طبقہ ہے انہوں نے جہاد اپنی چودراہٹ کے لیے استعمال کیا، جہاد انانیت کے لیے، جہاد خواہشات کے لیے، جہاد کو
پر فساد کا الزام دلانے کے لیے زمین خود ہموار کر دی، اور دنیا میں آج لفظ جہاد کو معاذ اللہ بدنام کرنے کے لیے انہوں نے کوئی کسر نہ چھوڑی۔ یہ ہمہ جہت بیماریاں ہیں، لیکن افکار صحیحہ قرآن مجید کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آج بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ کئی سال پہلے علامہ اقبال نے اس طرح کے لوگ جو کہ تلوار سے ڈرتے ہیں، جو کہ جہاد کے نام سے ڈرتے ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے اور پھر جو مغرب کی گود میں بیٹھ جاتے ہیں اور جو ان کی حمایت میں فتوے داغتے ہیں، ان سب کا ذکر بھی اقبال نے اپنے لفظوں میں درب کلیم میں کیا تھا۔ اقبال کہتے ہیں فتویٰ ہے شیخ کا کہ زمانہ قلم کا ہے، اب دنیا میں رہی نہیں تلوار کارگر۔ فتویٰ ہے شیخ کا کہ زمانہ قلم کا، پتہ نہیں اقبال کس شیخ کو کہہ رہے تھے۔ فتویٰ ہے شیخ کا کہ زمانہ قلم کا ہے، اب دنیا میں رہی نہیں تلوار کارگر۔ یہ ہم نے جس وقت یہ لگائے تھے مختلف سائن بورڈ جن پر لکھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان پہ جان بھی قربان، اور روضہ پاک کے نیچے تلوار اور قلم کا نشان بنایا، ہمیں کچھ لوگوں نے، ایک ہماری معاصر تنظیم نے کہا کہ تم پھر تلواریں ظاہر کر رہے ہو، یہ فتنے کا نشان ہے، یہ خطرے کا نشان ہے، قلم صرف کافی، صرف قلم کافی ہے۔ تو مجھے اقبال کا شعر یاد آیا کہ کتنا دور اندیش انسان ہے۔ پہلے کہتا ہے فتویٰ ہے شیخ کا کہ زمانہ قلم کا ہے، فتویٰ ہے شیخ کا کہ زمانہ قلم کا ہے، دنیا میں اب رہی نہیں تلوار کارگر۔ اقبال نے اگلے شعر میں کہا کہ باطل کے فال و فر کی حفاظت کے واسطے یورپ زرا میں ڈوب گیا دوش تا کمر، میں کہتا ہوں شیخ کلیسا نواز سے مشرق میں جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شر، حق سے اگر غرض ہے تو زیبا ہے کیا یہ بات، اسلام کا محاسبہ یورپ سے درگزر۔ تو اقبال پہلے تو صرف شیخ کہا، اگلے میں شیخ کو گالی بھی دے دی۔ اقبال کہتا ہے میں کہتا ہوں شیخ کلیسا نواز سے، ہے مسلمانوں کا مگر ہے کلیسا نواز، میں کہتا ہوں شیخ کلیسا نواز سے، میں کہتا ہوں شیخ کلیسا نواز سے مشرق میں جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شر۔ اگر مسلمانوں پہ پابندیاں لگائی جاتی ہیں کہ یہ فلاں قسم کا اسلحہ نہیں بنا سکتے، یہ اتنی فوج نہیں رکھ سکتے، تو انہیں کس نے جواز دیا کہ وہ سارا اسلحہ بنائیں اور ہم پہ آزمائیں؟ مغرب میں جنگ کی تیاری ہو رہی ہے، مشرق میں جنگ کی تیاری پر پابندی ہے کہ اب جہاد کی ضرورت نہیں رہی، اب اسلحہ محدود کر دو۔ اسلحے محدود کرنے کی قراردادوں پہ دستخط آج سے 9-10 سال پہلے کروا لیے گئے، اور پھر ایٹمی پلانٹ کو رول بیک کرنے کے لیے دباؤ اور ساری باتیں، تو ادھر ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ ان کے ہاں تیاری، ان کے ہاں مدینہ شریف پر حملہ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، مکہ شریف پہ حملہ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور ان کے فوجیوں کو یہ نصاب پڑھایا جا رہا، اور ہمارے فریب خوردہ پھر بھی مسلمانوں پر ہے کہ یہ تلواریں چھوڑ دیں، یہ نیزے چھوڑ دیں اور یہ پیچھے ہٹ جائیں۔ اقبال کہتے ہیں باطل کے فال و فر کی حفاظت کے واسطے یورپ ضلع میں ڈوب گیا دوش تا کمر، یہ وہ تو اتنا مسلح ہو گیا۔ کتنے سال پہلے اقبال نے کہا کہ وہ ایسی زرہ یورپ نے پہن لی ہے کہ کندھے سے لے کر کمر تک یورپ زرہ میں بند ہو گیا، اس پر کوئی حملہ اثر نہیں کرے گا۔ یورپ زرہ میں ڈوب گیا دوش تا کمر، میں کہتا ہوں شیخ کلیسا نواز سے مشرق میں جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شر، حق سے اگر غرض ہے تو زیبا ہے کیا یہ بات، اسلام کا محاسبہ یورپ سے درگزر۔ محاسبہ صرف ہمارا ہے کہ فوج کی تعداد نہیں کر سکتے زیادہ، اور عسکری اکیڈمیاں زیادہ نہیں بنا سکتے، اور زیادہ جوان بھرتی نہیں کر سکتے، انہیں مخصوص قسم کی فلاں ٹریننگ نہیں دے سکتے، فلاں قسم کا اسلحہ تم حاصل نہیں کر سکتے، اور ان کے پاس وہ سب کچھ ہے، بٹن دبائیں تو جہاں چاہے تباہی مچا دے۔ تو اس واسطے یعنی یہ جو میں نے کہا کہ برباد گلستہ کرنے کو بس ایک ہی الو کافی ہے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہو انجام گلستہ کیا ہوگا، وہ ایک لاڈ مکالے کا نظام تعلیم، اور دوسرا اسلام کے اندرونی محاذ سے جہاد کے خلاف نفرت، اور تیسرا اسلام کے پلیٹ فارم سے جہاد کی بدنامی،
اور اپنی چودراہٹ اور انانیت اور اپنے ذاتی خواہشات کے پوری کرنے کو جہاد کا رنگ دینا، ان سارے دلدلوں کے اندر امت مسلمہ معاذ اللہ اس وقت پھنس چکی ہے۔ اور اقبال کہتے ہیں گھبرانا نہیں، دارو ہے ضعیفوں کا لا غالب الا ہو، ہم ضعیف ہیں مگر ہمارے پاس دارو موجود ہے، لا غالب الا ہو، غالب وہی ہے، للہ الامر من قبل و من بعد، اللہ کا امر ہے پہلے بھی اور بعد بھی، ہم نے اس کے ساتھ وفا کرنی ہے، اس کے دین کے ساتھ وفا کرنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر کسر نہیں چھوڑنی، اور اپنے اس موقف پہ قائم رہ کے آگے بڑھنا ہے، محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، اور راہ جہاد کو چھوڑنا نہیں۔ کچھ لوگوں کے اس لفظ کو بدنام کر دینے کے بعد اس سے نفرت نہیں کرنی کہ اب دیکھو یہ لفظ تو بڑا متنفر کرنے والا ہو گیا ہے اور اس پر اتنا الزام آ چکا ہے۔ نہیں نہیں، ہم کیسے پسپا ہو، ہم کیسے پیچھے ہٹیں؟ سیرت کی کتابوں دیکھو تو وہاں ایک باب ملتا ہے جس باب کا نام ہے بابو سلاح النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلحہ کا باب۔ تو جس امت کے نبی کی سیرت میں سیرت مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک اسلحے والا باب نہ پڑھا جائے، بابو سلاح النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلحہ کا باب۔ زریں کتنی تھیں، تیر کتنے ہیں، کمانیں کتنی ہیں، نیزے کتنے ہیں، تلواریں کتنی ہیں، یہ ساری چیزیں اس باب میں موجود ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم تلوار کا نقش بنانا ہی چھوڑ دیں، ہم تلوار کا نام لینا چھوڑ دیں، اور ہم جہاد کا نام لینا چھوڑ دیں، جہاد کی اپنے اندر آرزو پیدا کرنا چھوڑ دیں، اور جہاد اور شہادت کی تمنا چھوڑ دیں؟ نہیں نہیں، جو شخص شہید ہونے کی تمنا نہیں کرتا وہ منافقت کی موت مر جاتا ہے۔ اس واسطے ہر مومن میں شہادت کی تمنا ہر وقت مچلنی چاہیے، اور دین متین کی سربلندی کے لیے، اس کی عظمت کے لیے وہ جہاد کہ جو ہر فساد سے پاک ہو، اس جہاد کو دوبارہ متعارف کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جس وقت ذاتی مفادات اور مختلف قسم کی عیش و عشرت کے اسباب آتے ہیں، پھر تباہی ہوتی ہے، بربادی ہوتی ہے، اور غیر ہمیشہ یہی تانا دیتے رہے مسلمانوں کو کہ یہ کشور کشائی کے لیے چلتے ہیں، مال غنیمت کے لیے چلتے ہیں، یہ لوٹ مار کے لیے آتے ہیں۔ لیکن حق پرستوں نے ہر دور میں اس کا محاسبہ کیا اور دفاع کیا ہے۔ اور مجھے یاد آتا ہے وہ قادسیہ کا میدان، میں نے وہاں بیٹھ کر نظم لکھی تھی جنگ قادسیہ پر، اور عراق میں جب پڑھتا تھا تو اسپیشل ایک ٹور قادسیہ کے میدان کی تلاش کرنے کے لیے تھا، اور اس کی جو قریبی ضلع ہے اس کا نام ہی قادسیہ ہے، لیکن وہ میدان جہاں پہ جنگ لڑی گئی آتش پرستوں کے خلاف، اس کی تلاش تھی، جو بڑی مشکل کے بعد وہ میدان ملا۔ قادسیہ کے میدان میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ جب کسرا کی فوج کے سامنے ہوئے تو کسرا کا جو کمانڈر ان چیف تھا اس نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کو تانا دیا اور بڑی کمینی بات کی، کہا یا معاشر العرب، اے عرب لوگو، عرفت الذی حملکم علی المجیء الینا، میں جانتا ہوں تم کیوں آئے ہو، انکم قوم لا تجدون فی بلادکم من الطعام ما تشبعون منه۔ امام حاکم نے مستدرک میں یہ پورا ڈائلاگ لکھا کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ کمانڈر ان چیف اس کا یہ کہہ رہا تھا کہ تم کیوں آئے ہو، میں سمجھتا ہوں تم کیوں آیا، تمہیں گھر کھانے کو کچھ نہیں ملتا، تمہیں روٹی نہیں ملتی، اور تم اس لیے یہ عراق ایران کے علاقے میں آ گئے ہو اور تم گندم لوٹنا چاہتے ہو۔ تو کہنے لگا خذوا من الطعام حاجتکم، جتنی بوریاں چاہے لے جاؤ، لڑنے کی کیا ضرورت ہے، تمہیں بوریوں کی ضرورت ہے، تمہیں دانوں کی ضرورت ہے، کھانے کو تمہیں کچھ نہیں ملتا تو تلواریں لے کے آ جاتے ہو، لڑنے کی کیا ضرورت ہے، جتنی بوریاں چاہو لادو اونٹوں پہ لے جاؤ۔ اور کہا نکرہو قتلکم، ہم تم سے لڑائی نہیں چاہتے، تنجسون علینا ارضنا، ایسا کمینہ ہے، کہتا ہے کیا ہم نے تمہیں قتل کر کے اپنی کوئی زمین پلید کرنی ہے، ہم نے کوئی اپنی زمین پلید کرنی ہے تمہیں قتل کر کے، تو تم بوریاں لینے آئے ہو، گندم لینے آؤ، جتنی چاہو لے جاؤ، ہم تم سے نہیں لڑیں گے، اور تم لالچی لوگ ہو، حریص ہو، تم گندم غلہ اٹھاؤ اور لے جاؤ۔
حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا واللہ ما ضاع جا بنا، خدا کی قسم تم غلط سمجھے ہو، ہم بوریاں بھرنے نہیں آئے، ہم اس کام کے لیے نہیں آئے جو تم سمجھتے ہو۔ فرمایا ولکننا کنا قوما نعبد الاصنام، ہم لوگ تھے بڑے ذلیل قسم کے، بخاری میں بھی ذکر ہے، چمڑے چوس چوس کے ہم گزارے کرتے تھے، ہم بت پرست لوگ تھے اور بتوں کے پجاری تھے، اور ہمارے نزدیک الہ کا تصور یہی تھا کہ ایک بت کو ہم سجدہ کرتے تھے، اگر اس سے خوبصورت مل جاتا تھا تو پہلے کو پھینک دیتے تھے، نئے کو سجدے شروع کر دیتے، نیا اللہ بنا لیتے، حتی بعث اللہ الینا رسولا، یہاں تک کہ میلاد کا موسم آ گیا کہ رب ذوالجلال نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے اندر مبعوث فرما دیا کہ فدعانا الی الاسلام۔ اب وجہ بیان کرتے ہم گھر کیوں نہیں بیٹھتے، کیوں تلواریں لے کے چل پڑتے؟ وہ کہتا تم گندم لینے آئے ہو، فرمایا نہیں گندم لینے نہیں آئے، ہم مشرک لوگ تھے، بت پرست تھے، اللہ نے کرم کیا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، انہوں نے ہمیں اسلام کی دعوت دی، پھر فرمایا فاتبعناہ، ہم نے دعوت قبول کر لی۔ فرمایا خلاصہ کیا ہے، ہم تام کے لیے نہیں آئے، ہم تو اسلام کے لیے آئے ہیں، ہمیں گھر اسلام نہیں بیٹھنے دیتا، تم سمجھتے ہو کہ شاید ہمیں پیسے کی ضرورت ہے تو آ جاتے ہیں، نہیں، فرمایا ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا تم نے کلمہ پڑھ لیا، اب جو توحید نہیں مانتے، رسالت نہیں مانتے، تم نے ان کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ ہم اپنے مقابل نظریے سے لڑنے آئے، ہمارا نظریہ ہمیں نہیں بیٹھنے دیتا، ہم نظریہ وہ رکھتے ہیں کہ جس نظریے کی بنیاد پر ہمیں یہ دعوت دی گئی ہے کہ جو مانا ہے دوسروں کو بھی پیش کرو جا کے، تو ہم وہ نظریہ پیش کرنے آئے، تم قبول کرو اس نظریے کو۔ اور بڑے خوبصورت جملے بولے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، فرمایا ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے ساری مشکلیں حل کر دی، زندگی ہو، موت ہو، زخم ہو، صحت ہو، ہمارے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ فرمایا انہوں نے ہمیں بتایا وہ من قتل منا سار الی الجنہ، کہ جو لڑتے لڑتے ہم میں سے شہید ہوگا وہ رکے گا نہیں، سیدھا جنت میں جائے گا۔ من قتل منا سار الی الجنہ، جو ہم میں سے شہید ہو گیا، ذلیل نہیں ہوا، رسوا نہیں ہوا، ہلاک نہیں ہوا، فرمایا سارا الی الجنہ، وہ جنتی بن گیا۔ اور پھر فرمایا من بقیا، اور جو ہم میں سے بچ گیا، شہید نہیں ہوا، تو وہ کیا کرے گا؟ فرمایا وہ یہ نہیں کہے گا کہ چلو ایک بار بچ گیا آگے نہیں جاتا، اب گھر میں سوتا ہوں، نہیں، حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کہا یہ تم بھول جاؤ، من بقیا منا ملک رقابکم، جو ہم میں سے بچے گا تمہیں غلام بنا کے چھوڑے گا، جو شہید ہوگا جنت میں جائے گا، جو بچے گا مالا کا رقابکم، رقاب کہتے ہیں گردنوں، اب وہ تمہاری گردنوں پہ چڑھ کے رہے، وہ چھوڑے گا نہیں تمہیں، جو بچ گیا وہ تمہاری گردنوں پہ چڑھ کے رہے گا۔ یہ بخاری کے اندر وہ الفاظ موجود ہے، اور وہاں پر مستدرک للحاکم میں یہ ہے، فرمایا تو گھور گھور کے مجھے دیکھتا بڑا ہے، مغیرہ بن شعبہ نے کہا جب کل جنگ ہوگی تیری یہ آنکھ میں نکالوں گا، اور جب جنگ شروع ہوئی تو اس کی آنکھ سلامت نہیں تھی، جو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ رہا تھا کہ ہم نے کوئی زمین پلید کرنی ہے، تمہیں قتل کر کے ہم نے کوئی اپنی زمین پلید کرنی ہے، اس طرح کی باتیں جس وقت وہ کر رہا تھا تکبر کے انداز میں، تو حضرت مغیرہ بن شعبہ نے اپنی پالیسی واضح کی کہ یہ صورتحال اسلام کی وجہ سے ہے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اس جذبے کے پیش نظر جب حکمران میں وہ حکمران قوم کی ڈھال ہوتا ہے اور ڈھال کمزور ہو تو پھر قوم کا کیا حال بنے؟ ڈھال سامنے ہوتی ہے، ڈھال تیر نہیں لگنے دیتی، ڈھال آپ نے عجائب گھر میں ڈھالیں دیکھی ہوں گی، چمڑے کی بھی ہوتی تھی، لوہے کی ہوتی تھی، تو حدیث شریف میں امام کو الامام الجنہ، جو قوم کا حکمران ہے، اس کو ڈھال کہا گیا کہ قوم اس کے پیچھے بچ کے رہے گی، آگے وہ ڈھال ہے، جو لگے گی اس کو لگے گی، قوم بچ کے رہے گی، تیر تلوار ڈھال کو لگے گی،
اور جب ڈھال ہی بے حال ہو جائے تو پھر قوم کا حال کیا ہو؟ یعنی انہیں شوق ہوتا ہے حکمران بننے کا، اور یہ پتہ ہی نہیں کہ حکمرانی نبھانا مشکل کتنا ہے، حکمرانی کتنا بڑا بوجھ ہے، حکمرانی کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ ایک گھر کی نگہبانی بہت مشکل ہے، اور کل قیامت کے دن سوال ہوگا، اور وہ نبھانا اور شوق سے پورے ملک کا بن جانا، پورے علاقے کا بن جانا، یہ خود بخود ذمہ داری اپنے کندھوں پہ ڈالنا ہے۔ تو پھر جب ذمہ داری ڈالی ہے تو پھر ذمہ داری نبھانا بھی ہے اس کو، اور جو نبھاتا ہے وہ ہزاروں تہجد گزاروں سے افضل ہوتا۔ جب میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاشر کی سیٹیں بیان کی کہ کسے اللہ کے قریب جگہ ملے گی نور کے صاحبان پر کہ نیچے نور کی کرسی پر رب کے قریب کون کون بیٹھیں گے، فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظل عرشی، 7 قسم کے لوگ وہ ہیں جنہیں رب ذوالجلال قیامت کے دن اپنے سائے رحمت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اب ان 7 قسم کے لوگوں میں بڑے بڑے عظیم لوگوں کا تذکرہ ہے، مگر پہلی سیٹ کس کی ہے؟ فرمایا الامام العادل، وہ حکمران ہو اور عادل حکمران، عادل حکمران کو پہلی سیٹ ملے گی، عادل حکمران کو، کہ اس نے لوگوں کے دکھ سکھ ان میں شریک ہوا، اس نے قوم کی ڈھال بن کے قوم کو بچایا، اس نے قوم کی نمائندگی کی، قوم کی رہنمائی کی، قوم کو اس نے رسوا نہیں ہونے دیا، اس نے زمین پر نظام عدل قائم کیا، وہ ڈھال بنا قوم کے لیے۔ تو رب ذوالجلال کے میدان کے دربار میں تہجد گزاروں صوفیوں جو محض ایسا ہے اور وہ قوم کی خدمت کرنے والے نہیں ہیں، ان کا بھی تو بڑا مقام ہے، مگر نمبر کے لحاظ سے ان کا نمبر بعد میں ہے، اور عادل حکمران کا نمبر پہلے ہے کہ اس کو پہلے رکھا گیا اس واسطے کہ ہمارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اقامت حد من حدود اللہ خیر من مطر 40 یوما، کہ جس سوسائٹی میں ظلم نہ ہو، عدل ہو، حکمران عدالت کرتا ہو، اس سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جب وہ ایک حد جاری کرتا ہے تو اتنی رحمت برستی ہے، اتنی 40 دنوں کی بارش سے بھی نہیں آتی۔ اقامت حد من حدود اللہ خیر من مطر 40 یوم، 40 دنوں کی بارش سے وہ ہریالی نہیں آتی جو ایک اسلامی حکمران حد جب نافذ کرے ظلم مٹانے کے لیے، عدل کے قیام کے لیے، معاشرے میں انارکی ختم کرنے کے لیے، معاشرے کو سدھارنے کے لیے جب ایک حد وہ قائم کرتا ہے تو رب ذوالجلال اس کو اس کی وجہ سے اتنی برکت نازل کرتا ہے کہ 40 دنوں کی بارش وہ برکت نہیں دیتی سوسائٹی کو جو عادل حکمران کا ایک کردار برکت عطا کر دیتا ہے۔ اس واسطے آج ہمارے دکھوں کا علاج قرآن و سنت کے نظام میں ہے، جس کو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعبیر کیا جاتا ہے، جو نظام حدود ہے، جو نظام قصاص ہے، جس کے اندر ہر چیز کی حدود کا تذکرہ موجود ہے۔ اور یہی ہمارا اور اوروں کا فرق ہے، ہم نے مسلمان ہونے میں کلمہ پڑھتے وقت یہ اقرار کیا ہوا ہے کہ اے اللہ تیرے حکم کے سامنے ہمارا سر خم ہے، جو تیرا آرڈر ہے ہم مانیں گے، جو سزائیں تو نے رکھی ہم تسلیم کرتے ہیں، جو تو نے ضابطے دیے ہم ان کو مانتے ہیں۔ لیکن آج ہم جس دھول میں گم ہیں ہمیں لگتا ہی نہیں کہ ہمارا کوئی دوسروں سے علیحدہ نصاب ہے، یعنی یہ دنیا سمجھ چکی ہے کہ جو ہندوؤں عیسائیوں سکھوں نے جیسے زندگی بسر کرنی ہے ایسے ہی ہم نے بھی بسر کرنی ہے، صرف نماز علیحدہ پڑھنی ہے، روزہ علیحدہ رکھنا ہے، اور باقی ہم نے جو زندگی ہے ان جیسی گزارنی ہے۔ یہ خیال ڈیولپ ہو رہا ہے قوم کے اندر، جبکہ ہمارا اول سے لے کر آخر تک A to Z ان سے جدا ضابطہ ہے، جدا نصاب ہے، جدا نظام زندگی ہے۔ اور وہ نظام زندگی بھلا وہ حکمران نافذ کر سکتے ہیں کہ جنہیں اس نظام زندگی کی نہ ٹریننگ دی گئی ہے اور نہ ہی ان کو نظریہ پڑھایا گیا۔ یہاں اس نظریے کی ٹریننگ کی بھی ضرورت ہے، اس کو پڑھنے کی بھی ضرورت ہے۔ اس واسطے دعا کرو عادل حکمران کے لیے کہ جو اس ملک کو جو لاکھوں مسلمانوں کے خون پہ بنا، یہ اللہ تللے کے لیے نہیں بنا، یہ تہجد گزاروں نے، سب زندہ داروں نے، ولیوں نے جہاد کیا اور لاکھوں مسلمان شہید ہوئے اور پاکستان مارز وجود میں آیا، اور یہ دیمک جو کرسیوں کو لگ گئی ہے اس نے اس ملک کو کھوکھلا کیا۔ اب
روزانہ ہنگامے، روزانہ ہڑتالیں، لوڈ شیڈنگ، لوگوں کا جینا مشکل، اور کیا تماشا ہے کہ جس کے ہاتھ میں میزان ہے وہ منافع گن رہا ہے، تولتا کچھ بھی نہیں۔ مرکز والے صوبے کو کہتے ہیں، صوبے والے مرکز کو کہتے ہیں، اور عوام پس رہے ہیں۔ اور پھر کتنے بلوچ لاپتہ ہیں جن کا پتہ ہی نہیں کہ ان کو زمین نگل گئی یا آسمان ہڑپ کر گیا۔ آخر حکمران پر ضروری ہے۔ حضرت عمر تو نیل کے کنارے کتے کا بھی حساب دینے کو تیار ہے کہ میں حساب دوں گا کہ وہ اس نے پانی پیا تھا یا بھوکا رہا تھا۔ اور ان حکمرانوں کو پتہ ہی نہیں کہ کتنی گودیں اجڑ گئی ہیں اور کتنے سہاگ اجڑ گئے ہیں، کتنی مائیں رات کو سوتی نہیں کہ ان کے بچوں کا پتہ ہی نہیں سالوں سے وہ گئے کدھر۔ اور یہ لوگ اپنی خرمستیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اس واسطے حکمران بننا اس کے تقاضے بہت زیادہ، اور ان تقاضوں کو پورا کرنا یہ ضروری ہے۔ پاکستان کی وحدت یہ پاکستان کی بقا کی اولین ترجیح ہے، اور آج جو نفرتیں صوبوں میں پیدا کروائی جا رہی ہیں اور مختلف طریقوں سے جو طرح طرح کی عصبیتیں پیدا کی جا رہی ہیں، یہ پاکستان کے لیے زہر قاتل ہے۔ ان سے بھی پاکستان کو بچانا ضروری ہے، اور پاکستان میں صحت مند نظام تبلیغ، اب ہمارے اسکولوں کالجوں کا جو نصاب ہے اس کی ایک اثر نو نظر ثانی کر کے اس کو مرتب کرنے کی ضرورت ہے۔ کتنے کفریات ہیں کتابوں کے اندر کہ جو ہمارے بچے پڑھتے ہیں، استاد پڑھاتے ہیں، پڑھانے والے بھی کفر کرتے ہیں، پڑھنے والے بھی کفر کرتے ہیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ نظریہ اسلام سے متصادم نظریہ، یہ نظریہ قرآن سے متصادم نظریہ۔ تو اس واسطے نظام تعلیم اور بالخصوص جو اسلامی ہیروز ہیں ان کے خلاف جو نصاب تعلیم میں بک کی گئی ہے، اس سے بھی نصاب تعلیم کو پاک کرنا ضروری ہے۔ اب پشاور یونیورسٹی کے نصاب میں شیطان رشدی کی کتابیں شامل کر دی گئی، اور اس طرح کے مختلف جو مراحل ہیں نصاب تعلیم کے، وہ نادیدہ طریقے سے زہر اس نصاب میں ڈال دیا گیا ہے، تاکہ یہی جوان جب کل قوم کی باغ ڈول سنبھالیں گے، آپ کے ذہن میں لیول ہے یہودی دشمنی کا، عیسائی دشمنی کا، ہندو دشمنی کا، ان کا ایسے بھی نیچے جا چکا ہو، اور ہم سے پہلے جو تھے ان کا ہم سے کہیں اونچا تھا، اور یہ بتدریج ہم پہ حملہ ہو رہا ہے۔ وہ ڈرون حملے تو اپنی جگہ، یہ جو بذریعہ تعلیم ہم پہ حملہ ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے از حد نقصان ہے کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ جو بندہ ڈوب رہا اور اسے پتا چل جائے کہ میں ڈوب رہا ہوں، یہ تو بچ سکتا ہے، کسی کو کہے گا مجھے نکالو، اور جو ڈوب رہا اور اسے پتہ نہ میں ڈوب رہا ہوں، تو اس کو کون بچائے گا؟ وہ کیسے بچے گا؟ تو یہ صورتحال آج معاذ اللہ اجتماعی طور پر ملت کی ہوتی جا رہی ہے۔ ان تمام فتنوں سے نبرد آزما ہونے کی ضرورت ہے، اور گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ ماہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت حاصل ہے، قرآن ہمارے ہاتھ میں ہے، سنت ہمارے پاس موجود ہے۔ وفاداری کے ساتھ ان راہوں پر آگے چلنے کی ضرورت ہے۔ رب ذوالجلال اس ملک کو عظمت عطا فرمائے۔ میں اس امید پر اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، پھر ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، شب گریزہ ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یاد رکھیں 3 تاریخ کو لاہور مینار پاکستان کے ساتھ عتیق سٹیڈیم میں تحفظ ناموس رسالت کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، غازی ممتاز حسین قادری کی رہائی کے لیے اور ڈاکٹر سرفراز نعیمی کے کردار کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بعد از نماز مغرب یہ کانفرنس عتیق سٹیڈیم لاہور میں 3 تاریخ کو 3 جون کو ہو رہی ہے۔ آپ تمام احباب اس میں شرکت کریں۔ آمین۔